السلام علیکم۔ کراس ٹاک کے ساتھ میں ہوں جزان ڈار۔ آج ہم اپنے اس پروگرام میں دو ایشو پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایف آئی اے لاہور نے جعلی ادویات بنانے والی فیکٹری کو کیسے پکڑا۔ پھر اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایچسن کالج لاہور کے پرنسپل نے کیوں استعفیٰ دیا۔ تو چلتے ہیں ہم سب سے پہلے ایف آئی اے لاہور کی جانب۔ جیسا کہ ہم نے کل آپ کو ایک خبر دی تھی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم کے مطابق ایک تو جعلی ادویات بنانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے۔ اس میں وفاقی حکومت انہوں نے وزارت داخلہ اور ڈی جی ایف آئی اے اور ایڈیشنل ڈی جی نارتھ کے ذریعے جو سا ہے ڈرگز جعلی ادویات بنانے کے لیے خاتمے کے لیے ٹاسک فورس تشکیل دی۔ پھر اس کے بعد ڈائریکٹر ایف آئی اے لاہور سرفراز نے اپنی ٹیم تشکیل دیتے ہوئے انہوں نے ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے اور دیگر نیئر ترمزی اور جوید سلطان اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کی سربراہی میں ٹاسک فورس ایک کمیٹی بنا دی۔ پھر اس کے بعد ایف آئی اے نے ڈرگز کنٹرول کمیٹی جو سی ہے ان کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں جو سے ہیں ہربل جعلی ہربل مصنوعات کی دوائیات جو ان سے برآمد کر لی گئی ہیں۔ یہ ڈریپ ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے، ان کے فارم 7 کے مطابق یہ جعلی دوائیات تیار کر رہی تھیں۔ پھر اس کے بعد اس کی جو مینوفیکچرنگ تھی، پریکٹس تھی، وہ گندے ترین ماحول کے اندر کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد ڈریپ ایکٹ کے تحت ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے اور ڈرگ انسپیکٹر نے فیکٹری کو سیل کر دیا ہے۔ پھر ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری میں ان کی دوائیات کو چیک کیا تو وہ بالکل جعلی اور گندے ترین ڈرمز کے اندر تیار کی جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد اس کے جو نمونے ہیں وہ بھی حاصل کر لیے گئے ہیں اور ایف آئی آر درج کر کے فیکٹری کے نہ صرف مالک اور دیگر اراکین کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو ناظرین، ہم بارہا بار کہتے ہیں کہ اس دھندے کو اب وقت آ گیا ہے کہ ختم کیا جائے۔ ان کے مالکان کو نہ صرف کڑی سزا دینی چاہیے بلکہ ان کے بینک اکاؤنٹس، ان کی جتنی بھی امارات ہیں ان کو سیل کرنا چاہیے۔ انہوں نے سارا کچھ اس جعلی دوائیات لوگوں کے پیٹوں کے اندر ڈال کر ان کی انسانی زندگی کے ساتھ کھیل کر انہوں نے یہ کام کیا ہے، ان کو کبھی معاف نہ کیا جائے۔ اگر ان کو چھوڑا جائے گا تو ایک قدرت کا قانون زمین پر ہے، دوسرا اللہ کا بھی ہے، اللہ بھی دیکھ رہا ہے۔ ان کو کسی صورت معاف نہیں کرنا اور یہ جو دوائیات بنانے والے شیطانی گٹھ جوڑ ہیں ان کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ اگر ان کا خاتمہ نہیں ہوگا تو یہ اسی طرح درندے ہم سب جتنی بھی عوام ہے ان سب کے ساتھ یہ ان کی زندگیوں کے ساتھ کھیلیں گے۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ان کو سخت سے سخت سزا دلوائی جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ کیسے کام کر رہے ہیں دیکھیں بیٹھ کر۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ لوگ جو سے ہیں بڑی خطرناک جگہ استعمال کرتے ہیں یہ، اور دیکھیں یہ لاہور کے سر عام گنجو متا کے اندر بیٹھ کے یہ دھندا کر رہے تھے۔ یہ تو صرف آپ نے لاہور میں ابھی دیکھا، ابھی کئی ضلع کے اندر ایسی فیکٹریاں موجود ہیں جہاں پر بڑی مہارت کے ساتھ ان کو پکڑا جا سکتا ہے۔ تو ہم تمام جتنے بھی ادارے ہیں ان کو اپنے وی لاگز کے ذریعے یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ایف آئی اے آگے بھی اس طرح کا اچھا کام کرتی رہے گی اور مزید ایسے جو کالا دھندا کرنے والے لوگ ہیں ان کو پکڑا جانا چاہیے اور ان کو قانون کے کٹہرے میں لا کر ان کو سخت سے سخت نہ صرف سزا دی جانی چاہیے بلکہ ان کے خلاف ایسے مقدمات درج کرنے چاہیے کہ وہ بالکل آئندہ سے ایسی کسی بھی انسانی زندگی کے ساتھ نہ کھیل سکیں۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے پروگرام کے حصے کی طرف۔ ایچسن کے پرنسپل مائیکل اے تھامسن اور ان کی مینجمنٹ کے سینئر بورڈ کے ممبر نے آج اپنا استعفیٰ گورنر پنجاب کو بھجوا دیا ہے۔ اس کی کیا وجہ بنی؟ پاکستان مسلم نون کے ایک وفاقی سیکرٹری اور سابقہ بیوروکریٹس آہد چیمہ، ان کے بچے ایچسن کالج میں پڑھ رہے تھے لیکن 3 سال سے وہ کالج نہیں جا رہے تھے۔ ان کی مسز نے ایچسن کالج میں کہا کہ میرے بچوں کی فیس جو سی ہے، جو جرمانہ ہے، اس کو
معاف کیا جائے، لیکن ایچیسن کا رول ہے کہ جو بچہ چھٹی کرے گا اس کی جرمانہ کے ساتھ چھٹی لکھی جائے گی۔ یہ قانون ہے اور وہ عمل بھی کرتے ہیں۔ اس سارے عمل کے بعد گورنر پنجاب کو مداخلت کرنا پڑی۔ گورنر پنجاب نے ایک خط لکھا ایچیسن کے پرنسپل کو۔ انہوں نے کہا کہ اوہ چیمہ کے جو بچے ہیں ان کی جو سزا فیس ہے اس کو معاف کیا جائے۔ ایچیسن کے پرنسپل نے اس کو رد کر دیا، مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پر لا کے مطابق کام کیا جاتا ہے، سیاسی وابستیوں کے تحت کام نہیں کیا جاتا۔ پھر اس کے بعد کاروائی آگے مزید رکی نہیں بلکہ جاری ہے۔ ان کے جو سینئر بورڈ کے ممبر ہیں منور علی، انہوں نے بھی استعفیٰ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسے غیر قانونی کام نہیں کرتے اس دائرے کے اندر، اور نہ ہمیں کرنے کی اجازت ہے، یا ہم بچوں کو صحیح ویئرنیس دیتے ہیں، صحیح ماحول دیتے ہیں۔ ہم کسی کے بچوں کی زندگیوں کو دو پہ نہیں لگا سکتے۔ جب ایچیسن کالج کے پرنسپل مائیکل اے تھامسن نے استعفیٰ دیا تو انہوں نے اپنے استعفے میں کیا کہا وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک فکریہ لمحہ بھی ہے اور باعث شرمندگی بھی ہے کہ ایک پرنسپل کو ایسے لفاظ استعمال کرنا پڑ رہے ہیں جو ہماری تعلیم کے اوپر ایک سیاہ دھبا ہے۔ تعلیم کے معیار کو بہتر بناتے ہوئے ہمیں کبھی بھی سیاسی مداخلت نہیں کرنی چاہیے، نہ اپروچ کرنی چاہیے۔ جس کا حق بنتا ہے اس کو اس کا حق ضرور ملنا چاہیے، کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے تعلیم کے اندر۔ مائیکل اے تھامسن ایچیسن کے پرنسپل نے کہا ہے کہ اسکول میں عقبہ پروری اور سیاست کی کوئی گنجائش نہیں۔ بورڈ کی سطح پر جو ہو رہا ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے۔ انتہائی بری گورننس کی وجہ سے میرے پاس کوئی چوائس نہیں بچی۔ کالج کی شہرت کی حفاظت کے لیے بھرپور کوشش کی۔ چند افراد کی خاطر پالیسیوں میں تباہ کن تبدیلیاں لائی گئیں۔ گورنر ہاؤس کے جانبدارانہ اقدامات کے باعث گورننس کا نظام تباہ ہو گیا ہے۔ اب یہ دیکھیں، ہمارے ملک کے اندر گڈ گورننس اور بیڈ گورننس کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن گڈ گورننس کی باتیں تو سنی تھی، لیکن ایک تعلیم کے بہت بڑے دائرے کے بندے نے کہا کہ بیڈ گورننس، بری گورننس ہے ملک کے اندر۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جو کچھ بورڈ میں ہو رہا ہے وہ سب کو معلوم ہے، وہاں پر سیاسی مداخلت کو پروان چڑھایا جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اب میں اس کالج کے اندر نہیں رہ سکتا، اب مجھے جانا ہوگا۔ ہم اپنے اچھے لوگوں کو کھو رہے ہیں، یہاں پر سفارشی بھرتیاں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں پڑھے لکھے لوگ جو سے ہیں وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، جو نہل لوگ ہیں وہ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر اسی طرح تو آگے نظام نہیں چل پا رہا۔ اب 15 سے 20 لاکھ پاکستان کا پڑھا لکھا بندہ جو سا ہے وہ مختلف ممالکوں میں چلا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر تعلیم کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں۔ اگر یہی سسٹم جاری رہا، ایسے ہی نظام چلتے رہے تو ہمارے ملک کا اللہ ہی حافظ ہے، اگر آج نہیں تو کب بہتر ہوگا۔